بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل 7 سٹار پر ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کسے معلوم تھا کہ غالب کی وفات کے بعد 9 نومبر سن 1871 کو سیالکوٹ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو پورے ہندوستان میں اردو اور فارسی شاعری میں ایک نئی روح پھونک دے گا۔ جی ناظرین، آپ تو جان چکے ہوں گے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا۔ آپ ایشیا اور یورپ میں اردو اور فارسی کے ایک بہترین شاعر تو تھے ہی، اس کے علاوہ آپ فلاسفر، قانون دان اور اسکالر اور سیاستدان بھی تھے۔ مذہب سے تو آپ کو بچپن سے ہی لگاؤ تھا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال، آپ دو قومی نظریے کے محرک بھی بنے۔ آپ نے مسلمانوں میں ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی سے نجات اور آزادی کا جو جذبہ قائم رکھا اور اپنے ایمان افروز اشعار سے ان کے مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھے۔ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم ایمبیسی آف پاکستان ڈنمارک میں موجود ہیں اور ہمارے سفیر محترم جناب احمد فاروق صاحب آج اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 نومبر علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر اور شاعر مشرق کا یوم ولادت ہے۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال نے عظیم خدمات ادا کی۔ اس میں سب سے اہم جو ان کا رول تھا وہ مسلمانوں کے اندر ان کی شناخت کو دوبارہ بیدار کرنا تھا۔ مسلمانوں نے برصغیر کے اوپر تقریباً 1000 سال حکومت کی اور 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد وہ زوال پذیر ہو گئے۔ ہندوستان میں بسنے والی دوسری قومیتوں کے مقابلے میں وہ پیچھے رہ گئے، اور خصوصاً ہندوؤں سے۔ اس عرصے میں مختلف مسلم شخصیتوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان برے حالات سے نکالیں۔ اس میں سر سید احمد خان کا ایک اہم رول ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ خودی تھا اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر مسلمان اپنے اوپر یقین رکھیں تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کا موازنہ شاہین سے کیا کہ جس کا کام بلند اڑنا اور بلند عزائم رکھنا ہے۔ علامہ اقبال کی دوسری اہم خدمت مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریہ کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے مشہور زمانہ خطبہ الہ آباد 1930 میں یہ دو قومی نظریہ پیش کیا۔ وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ اسلام مسلمانوں کو ایک معاشرتی، قانونی اور اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اپنی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں اسلام نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ چونکہ ہندوستان میں مختلف قومیتیں آباد ہیں جو کہ آپس میں تعاون نہیں کرنا چاہتی اور تعاون سے نہیں رہنا چاہتی، لہٰذا مغربی طرز حکومت یا جمہوریت کو ہندوستان میں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔
ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کو قائم کرنے کا جو ہے وہ تجویز پیش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست قائم کی جائے، برطانوی حکومت کے اندر یا باہر ایک آزاد حکومت مجھے شمال ہند کے مسلمانوں کا مقدر دکھائی دیتی ہے۔ علامہ اقبال کے اسی خواب کی تکمیل 1940 میں قرارداد پاکستان کی منظوری کی صورت میں ہوئی، جہاں پہ آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن پاکستان کی صورت میں حاصل کیا جائے گا، اور اس قرارداد کی منظوری کے 7 برس کے اندر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تمام پاکستانی، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں یا ملک سے باہر رہتے ہوں، ہمیں اپنے ان عظیم لیڈروں کی خدمات سے آگاہ ہونا چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کی سوچ اور ان کے خیالات آج بھی ہم پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کی سوچ پہ اگر ہم چلیں تو ہمیں ملک کی ترقی کے لیے اسی طرح سے آپس میں اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے جیسے کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرتے وقت کیا تھا۔ اس میں چاہے ملک میں بسنے والے پاکستانی ہوں یا تارکین وطن ہوں جیسے کہ آپ لوگ جو ڈنمارک میں مقیم ہیں، ہم سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور اس خواب کی اصل حقیقت کو حاصل کرنا ہے کہ جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ پاکستان پائندہ۔